اللہ کی طرف سفر کا آغاز ہے۔ جب کوئی اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے چل پڑتا ہے اسے صوفیاء کہتے ہیں اس نے سلوک کے راستے کا اختیار کیا، جس کا مقصد دل کی اصلاح، نفس کا تزکیہ اور قرب الہی کا حصول ہے۔ قرآن و سنت نے اس سفر کے واضح اصول اور آداب بیان کیے ہیں تاکہ انسان گمراہی سے بچ کر اعتدال اور ہدایت کے راستے پر قائم ہو۔ اللہ رب العزت نے اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ کا قرب چاہتا ہے اور راہ سلوک پر چلتا ہے اس کے لیے کچھ خصوصیات اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا، جن میں سب سے پہلے نیت کی درستگی ہے، اخلاص۔ چونکہ آپ نے اکثر پڑھا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے جی؟ نیتوں پر۔ پروردگار نے سورہ البینہ میں ارشاد فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور حکم ان کو یہی دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کو فقط وتیرہ بنا کر۔ راہ سلوک کی بنیاد ہی اخلاص ہے، اگر نیت ہی خالص نہ ہو تو عبادت اور مجاہدہ یہ سب بے روح رہ جاتے ہیں۔ ہم صدقہ و خیرات بھی کریں تو اللہ کے لیے، ہم زکوٰۃ دیں، فطرانہ دیں، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اخلاص کا مطلب ہر کام کی ابتدا بھی اللہ پہ ہو، ہر کام کی انتہا بھی اللہ پر ہو، اس میں کوئی ریاکاری، کوئی دکھلاوا، کوئی نمود و نمائش، کوئی اپنی نفس کی خواہش کا ذرہ بر بھی اس کے اندر شائبہ نہ ہو، پھر انسان اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے راہ سلوک اختیار کر لیتا ہے۔ راہ سلوک میں دوسری چیز ہے اتباع سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنانا۔ پروردگار نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب آپ فرما دیجئے اگر اے لوگو تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو جھوٹا ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، پہلے میرے محبوب کی اتباع کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو پھر اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا مؤثر ترین وسیلہ میرے اور آپ کے آقا آمینہ کے لال مکین گنبد خضرا ہیں، ان کے توسل سے ہی ہم اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ راہ سلوک کا ہر قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا ہم نماز بھی پڑھنے آئیں تو دل میں یہ ارادہ کرنا ہے یا اللہ ہم نے تیرے کلام میں پڑھا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہمیں نہیں پتہ، ہمارے محبوب نے ہاتھ اٹھا لیے، ہمارے آقا نے ہاتھ اٹھائے ہم نے بھی اٹھا لیے، انہوں نے یہاں باندھے ہم نے بھی باندھ لیے، ہمارے آقا رکوع میں جھک گئے ہم بھی جھک گئے۔ ہم ہر نماز کے رکن میں تصور مصطفیٰ بسا کر جب عبادت کریں گے وہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا، اللہ اسے پیار کرے گا کہ یہ میرے محبوب کی اداؤں کے مطابق ایک ایک عمل کر رہا ہے۔ اسی لیے جب یہ ادا ہو کہ نماز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے تو پھر انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو دل میں بسا کے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ ہر عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت، ایک ایک عمل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اتباع میں، سنت میں جھلکتا دکھائی دے گا وہ بندہ بہت جلد اللہ کا قرب اختیار کر لے گا۔ راہ سلوک میں تیسری چیز ہے تقوی اور پرہیزگاری، حتی الامکان تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے اللہ کا خوف دل میں ہو۔ رمضان المبارک ہمیں پریکٹیکلی یہ سکھا کے جا رہا ہے، ہم بند کمرے میں بھی کھا پی نہیں رہے کیونکہ ہمارا دل کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نزدیک تمہارا دولت، پیسہ، منصب کوئی مقام نہیں رکھتا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اتقاکم،
جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو متقی پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نزدیک وہ سب سے بڑا عزت والا ہے۔ راہ سلوک میں چوتھی چیز ہے ذکر الہی کی کثرت۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رات کی آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ اور میں نے بتا دیا ذکر سے مراد وظائف نہیں۔ بعض لوگ وظیفہ کرتے ہیں، یہ وظیفہ ہے، ذکر یہ نہیں ہے۔ ذکر وہ ہے جو ہمارے آقا غار حرا میں بیٹھ کے کرتے تھے، 4 ذکر ہیں وہ سینہ بسینہ چل رہے ہیں، وہ کسی کتاب میں نہیں آپ کو ملیں گے کہ آپ کہیں جی فلاں کتاب میں میں نے پڑھا ذکر، کتاب میں ہے ہی نہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت مولا علی کو 3 سکھائے، ابو بکر صدیق کو ایک انہوں نے آگے سکھائے، چلتے وہ سینہ بسینہ چل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو آج کل لوگ ذکر سمجھتے ہیں ان میں سے کئی ذکر تو ہے ہی نہیں، ہے ہی غلط ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک نشاندہی کروں، یہ جو لفظ ہے نا ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں۔ ہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب ہمارے ہاں ایک بڑا لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ ہو، نعوذ باللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کچھ بھی نہیں، اللہ کچھ بھی نہیں، اور یہ ذکر ہے ہی نہیں۔ اور سب سے زیادہ لوگ اللہ ہو اللہ ہو، اور یہ ذکر ہی نہیں ہے۔ ذکر اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں ہو والا، تو جو سلطان العارفین حضرت سلطان بہو فرماتے تھے وہ ہو اللہ ہے۔ ہو اللہ کا مطلب ہے ہو کچھ نہیں، اللہ مگر اللہ ہے، یہ ٹھیک ہے ہو اللہ۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں کوئی بندہ بتانے والا ہے، سارے لگے رگڑا رہا ہو اللہ، یعنی اللہ کچھ بھی نہیں، اللہ کچھ، تو روحانیت کیا ملے گی؟ اور یہ ہمارے ہاں رائج ہے، کثرت سے لوگ کرتے ہیں اللہ، یہ ذکر ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کا مطلب ہی غلط ہے، اللہ کچھ نہیں، اللہ کچھ نہیں، یہ کیا ذکر ہے؟ ہاں ہو اللہ کرے جو حضرت سلطان العارفین فرماتے تھے، جو حضرت سلطان بور ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ نہیں مگر اللہ۔ باقی جو اذکار ہیں اس کی اپنی اپنی کیفیت ہے، اور اس کو کیفیت سے کیا جاتا ہے۔ مثلا قادری سلسلے کا ذکر ہوگا، اس کی ایک الگ کیفیت ہے، وہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس پہ نظر فرمائیں گے خصوصی۔ اسی طرح جو نقشبندی ذکر کرے گا، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نظر فرماتے ہیں۔ ایسے جو چشتی سلسلے کا ذکر کرتا ہے، چشتی سلسلے کو ڈائریکٹ حضرت مولا علی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر سلسلے کو جو چلا رہے ہیں۔ قادری سلسلے کو حضرت غوث پاک لے کے چل رہے ہیں، چشتی سلسلے کو حضرت مولا علی خود لے کے چل رہے ہیں۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دل کو زندہ کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کریں، اور ذکر کسی سے سیکھیں، کسی اللہ والے کو ڈھونڈیں اور اسے کہیں مجھے ذکر سکھائیں، جو ذکر آپ کو زمین سے اٹھا کے عرش پر لے جائے۔ راہ سلوک پہ چلتے ہوئے صحبت صالحین ضروری، اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین نیک لوگوں کی صحبت انسان کے باطن کو سنوارتی ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اگر ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں، لیکن چونکہ معاشرے کی گرد و غبار دل میں اتنی پڑ چکی ہے، کسی نیک یا اچھی محفل میں بیٹھنا ہمیں پسند نہیں آتا، اور نفس ہمارا اتنا ایکٹیو ہو چکا ہے، وہ ایک لمحے میں بندے کو اٹھاتا ہے، چل جا کے سوئی اتے کی بہ کرنے۔ نفس ہے نا، ایکٹیو ہو چکے ہیں، بہت زیادہ گناہوں کی طرف رغبت ہے۔ تو کوشش کریں رمضان یا رمضان کے بعد بھی آپ کا یہ نماز کے بعد درس جاری رہتا ہے، جب وقت ملے آپ کچھ نہ کچھ لمحہ 10 منٹ 5 منٹ ضرور 10 میں بیٹھیں۔ جب بیٹھیں گے ایک تسکین قلب نصیب ہوگی، اور کم از کم آپ معاشرے کی بہت سی برائیوں سے بچ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ راہ سلوک میں چھٹی چیز مجاہدہ نفس ہے۔ حتی الامکان کوشش کریں نفس کی خواہشات کو کنٹرول کریں۔ بس نفس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ اس کی مخالفت ہے۔ وہ سونے کا کہے آپ تہجد شروع کر دیں، وہ کھانے کا کہے آپ تھوڑا سا کھا کے چھوڑ دیں، یا سب سے اینڈ پہ آپ کسی شادی بیاہ میں گئے ہیں، سارے جھپٹ پڑے، آپ بیٹھے رہیں، نفس اندر سے روئے گا، اٹھ مک جائے گا ہی، مک جائے۔ وہ نفس ہے نا جو کھانے کی رب ہے، سارے ڈال لیں، اینڈ پہ اٹھیں، جتنا کھانا ہے تھوڑا سا ڈالیں، بیٹھ کے کھا لیں، بس اتنا۔ جتنا آپ اپنے نفس کی مخالفت کریں گے، وہ کہتا ہے سوئیں، آپ اس کے مخالف، وہ زیادہ بولنے کا کہے آپ درود شریف شروع کر دیں۔ میں نے بتایا تھا نا، وہ خاتون ہے جی گھر میں لڑائی پکڑے، میں کہا درود شریف پڑھا کرو، وہ درود شریف پہ گئی، گھر میں لڑائی ساری ختم ہو گئی، کیونکہ اس نے بولنا ہی نہیں ہے، وہ ہر وقت درود ہی پڑھی جا رہی ہے، لڑائی ختم ہو گئی۔ یہ ہے نفس کی مخالفت، مجاہدہ نفس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا،
جو جہاد کرے گا، مجاہدہ نفس کرے گا، ہم اس کے لیے راستوں کو کھول دیں گے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان جہاد سے آ رہے ہیں، تلواریں ہاتھ میں ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں لقد رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، صحابہ ہم چھوٹے جہاد سے اب بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ ہم نے اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے لڑائی کی ہے، کسی وقت تلوار اٹھتی تو ہماری گردنیں کٹی ہوئی تھیں۔ ہمارے آقا فرماتے یہ چھوٹا جہاد ہے، ابھی بڑا جہاد باقی ہے۔ عرض کیا پیارے آقا وہ کیا ہے؟ فرمایا اپنے نفس کے خلاف لڑنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ جہاد اکبر ہے جو ہم نہیں کر رہے۔ ہم گھروں میں بیٹھ کے جہاد کر سکتے ہیں، ہر لمحے نفس ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کے خلاف لڑیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ریاکاری کی ترغیب دلائے گا، وہ خواہشات کو اٹھائے گا، وہ آپ کی ذات کو پرومیننٹ کرنے کی کوشش کرے گا، آپ اتنے ہی دباتے جائیں، اتنا ہی اپنے آپ کو دباتے جائیں، اللہ کا قرب مل جائے گا۔ اور پھر ہے صبر اور استقامت، راہ سلوک پہ چلتے ہوئے صبر اور استقامت۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ کو فیملی میں، رشتہ داروں میں، محلے میں بڑے بڑے لوگوں کے رویوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جو برداشت نہیں کرے گا وہ ختم ہو جائے گا، زیرو پہ آ جائے گا۔ جو برداشت کرتا جائے گا اور صبر کے ساتھ آگے بڑھے گا وہ اللہ کا قرب پاتا جائے گا، اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ تو صبر، برداشت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر یہ نہیں، مثلا اکثر جگہ فیملی میں کوئی لڑائی، کوئی اختلاف، لوگ بلا لیتے ہیں، میں گیا، میں بیٹھا ہوں، جی ہاں جی کیا مسئلہ ہے، یہ بات، تو کوئی بزرگ کہتا کریمی صاحب میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا، تو میں کہا پھر تسی کی برداشت کر دے ہو جی؟ صحیح برداشت کر دے ہوگے، وہ ہوتی غلط برداشت ہے۔ یہ جملہ کہتے ہیں نا لوگ، میں غلط برداشت نہیں کرتا، تو پھر برداشت کیا کرتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کہتے ہیں میں برداشت ہے ہی نہیں میرے اندر۔ اور بھی برداشت ہمیشہ غلط ہی تو ہوتی ہے، صحیح تو صحیح ہے، صحیح کو کون برداشت کرتا ہے؟ اور جو غلط برداشت نہیں کر رہا تو پھر اس کے اندر برداشت ہی نہیں، پھر معاشرے میں سروائیو کیسے کرے گا؟ حتیٰ کہ اس کی اپنی اولاد اس سے بدزن ہو جائے گی۔ ہمیں برداشت کرنا سیکھنا چاہیے، اپنے فیملی سے لے کے ہر مقام پر جہاں بھی کوئی معاملہ ہو، صبر، استقامت، برداشت۔ پھر اللہ پہ توکل اور بھروسہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو، آپ تنے تنہا حق کی صداؤں کو بلند کرتے جائیں، لاکھ اندھوں کی خجالت سے کہیں بہتر ہے ایک دیدہ بیدار کو پیدا کرنا۔ توکل علی اللہ، ساری دنیا ایک طرف ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی سچائی پر آپ کو کامیابی عطا کر دے گا۔ پھر ہر گھڑی ہمیں توبہ اور استغفار کی طرف جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، آداب سلوک یہ ہیں کہ ہم زبانوں سے استغفار پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ دن کے اندر استغفار کریں۔ اور پھر دنیا سے بے رغبتی ہو، حسن اخلاق، حتی الامکان دنیا کی طرف توجہ نہ کریں، آخرت کی طرف توجہ ہو تو انسان کے لیے یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں۔ تو گرامی قدرات، اسی طرح یہی اخلاق صوفیانہ ہے۔ ہم کشف المعجوب پڑھیں، غنیۃ الطالبین۔ اصل میں جب کوئی بندہ صحیح ڈائریکشن میں نہیں پڑھے گا تو پھر وہ انجینئر بن جائے گا، بیڑا غرق ہوگا۔ اس کی وجہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا۔ اردو کتابیں پڑھی، کل مجھے ایک نوجوان کہہ رہا تھا جی اس نے فلاں بات کی، میں نے کہا وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ بازار میں، اردو بازار جائیں اور میڈیکل کی کتابیں اٹھا کے لے آئیں، 8 سال گھر میں بیٹھ کے پڑھیں اور ڈاکٹر کو کہیں چل تو گھر جا، تو 4 سال سے MBBS کیتا ہے، میں نے 8 سال میں میڈیکل کی کتابیں پڑھ لی ہیں، میں ڈاکٹر ہوں۔ تو پھر ظاہری بات ہے ایسے ڈاکٹر ہوں گے، نہ مرض رہے گا نہ مریض رہے گا۔ ایسے تو نہیں ہر بندہ گھر میں بیٹھ کے کتابیں پڑھے۔ وہ اسی طرح کے آج کل وہ پلمبر اور انجینئر نکلے ہیں کہ جنہوں نے دین کو نہ سیکھا ہے نہ ان کو علم ہے، اور اردو کتابیں پڑھ کے کہتے ہیں جی ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں، باب تشیع کوئی نہیں۔ اصل میں وہ روحانیت کو سیکھا ہی نہیں، نہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ کشف المعجوب ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے، کشف المعجوب سکھانے والا بھی تو کوئی ملے نا۔ میڈیکل کی کتاب اٹھائی ہوئی ہے، میڈیکل کو پڑھانے والا ڈاکٹر بھی تو ڈھونڈو نا جو آپ کو ڈاکٹر بنائے۔ خالی کشف المعجوب پڑھ لینا بغیر کسی رہبر کے تو گمراہی ہے۔ غنیۃ الطالبین پڑھیں گے گمراہی ہے، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھیں گے تو اللہ ہدایت عطا فرما دے گا۔ لیکن اس کے اندر اسی وقت ہے جب بندہ اللہ کا خوف دل میں رکھے، اس کی امید رکھے۔ کبھی اللہ رب العزت سے انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور حسن اخلاق یہ سب سے بہتر چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ لوگوں میں اچھے اخلاق سے ملے، ایک دوسرے سے اچھا بیہیویئر کریں، اور عفو و درگزر، وہی بات، معاف کرنا سیکھیں۔
انتقام لینے والے اللہ کو پسند نہیں ہے، انتقام لے کے بندہ چھوٹا ہوتا ہے، معاف کر کے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں جو بھی ہو، لوگوں کو چھوڑیں، اس کی بارگاہ میں ہمیں بڑا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وقت بن جاتی ہے کہ اس بندے نے معاف کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، بھئی ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ ہمارے آقا نے مکہ فتح کر کے کیا فرمایا؟ ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، جاؤ ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ غیر مسلم بھی جب پڑھتے نا ہمارے آقا علیہ السلام کی سیرت کو، اس مقام پر آ کے غیر مسلم نے لکھا مکہ فتح نہیں ہوا بلکہ محمد نے محمد کو ہی فتح کر لیا، معاف کر دیا۔ تو نیت کی اصلاح، دل کی صفائی، نفس کا محاسبہ، خاموشی اور فکر، دنیا سے بے رغبتی اور لوگوں سے حسن سلوک، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اعلیٰ مقام پہ فائز کر دیتی ہیں۔ پھر انسان مخلص بنتا ہے، پھر انسان متقی بنتا ہے، پھر صاحب شکر و صبر والا بنتا ہے، پھر حسن اخلاق سے آراستہ ہو جاتا ہے، پھر آخر کار یہ چیزیں اسے اللہ کا قرب عطا فرما دیتی ہیں۔ پھر اس کی ذات کے اندر بھی وہ چیزیں جھلکنا شروع ہو جاتی ہیں کہ پھر اللہ رب العزت اپنی اتنی محبت عطا فرماتا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرنے والے ہیں۔ پھر صرف اللہ کے لیے ہم عبادت کریں، کوئی کسی قسم کی غرض نہیں، نہ ہمیں حور چاہیے، نہ ہمیں جنت کی نعمتیں فروٹ کھانا، کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف پروردگار چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے عطا کر دی تو یہ کامیابی کا معیار ہے۔ جیسے میں نے واقعہ سنایا، پہلی قوم میں سے ایک بندے نے 70 سال عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو وحی کی کہ تمہاری تو ہم نے عبادت قبول ہی نہیں کی 70 سال۔ وہ نبی آ کے کہتے بندے تیری 70 سال کی عبادت اللہ نے قبول نہیں کی، میں اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ کہا اچھے رب کا پیغام ہے؟ خوشی سے مچلنے لگا، رقص کرنے لگا۔ کہا عجیب معاملہ ہے، تیری 70 سال کی عبادت ضائع ہو گئی اور تو خوش ہو رہا ہے۔ اس نے کہا عبادت کرنا میرا کام تھا، میں نے اللہ کی عبادت کی، قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے، مجھے تو خوشی اس بات کی ہے میرا رب جانتا تو ہے کہ میرا بندہ 70 سال سے عبادت کر رہا ہے۔ سودا گری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ ارے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، صرف اس کی رضا کے لیے۔ جب آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا سب رب کے لیے اور اللہ اس کے رسول کی محبتیں دل میں جا گزی ہیں، زندگی کتنی خوبصورت ہوگی کہ آپ کا ہر عمل ایک خوبصورتی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے میں جاتا جا رہا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کے لیے راحتوں کے سامان دنیا میں پیدا ہوں گے۔ ہم نے یہ اس لیے موضوع کے انتخاب کیے، میں تقریباً پچھلے 16 سال سے اس مسجد میں درس دے رہا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے اس علاقے میں درود شروع کیے، 2003 میں پہلا درس دیا، تقریباً آپ لگا لیجئے یہاں درس دیتے ہوئے کوئی تقریباً 24 سال ہو گئے مجھے، 24 سال سے ہم اس علاقے میں دروس کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ وہ صرف شریعت کو سیکھتے ہیں اور مزہ لیتے ہیں سننے کا اور بات ختم۔ تبدیلی جب آتی ہے جب یہاں سے بدلنا بندہ ادھر سے چینج آئے، اور وہ تصوف اور روحانیت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ساری زندگی آپ دین کا ظاہر پڑھتے رہیں، شریعت پڑھتے رہیں تو وہ ظاہر ہے۔ جب آپ اپنے باطن کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے خیالات اور اپنے دل میں پیدا ہونے والی نیگیٹو فورسز کو کنٹرول کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ بندے کو رب کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے پیار کرتا ہے کہ اس کا دل کتنا خوبصورت ہے، یہ میرا ذکر کرتا ہے، میرا نام لیتا ہے۔ یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے قرب کا سبب بنتی ہیں۔ پروردگار ہم سب کو اپنے باطن کی اصلاح کرنے، اور جتنے بھی بزرگان دین کے ہم نے گزشتہ روز تذکرے کیے، ان کا ذکر کیا، ان کے تمام معمولات کو سمجھتے پڑھتے ہوئے اپنی زندگی پر نافذ کر کے ہم سب کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ یا نبی